اگرچہ آپ کے اعتراضات بھی درست ہیں، آپ کا احتجاج بھی درست ہے کہ آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی، آپ کو روکا جاتا ہے، لیکن یہ کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ یہ کہے جو سرکاری وسائل اس کو دیے گئے ہیں، جو بندوقیں اس کو دی گئی ہیں، جو پولیس فورس اس کو دی گئی ہے، وہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیسوں سے دی گئی ہے، وہ بندوقیں چلانے کی بات کرے ریاستی اداروں کے اوپر؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے میڈیا سے بھی ہمدردی ہے، آپ لوگوں سے بھی ہمدردی ہے کہ کل پنڈی میں احتجاج ہو رہا تھا جہاں پر شیلنگ ہوئی، ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، 80 سال کی روشن آرا بیگم دہشت گرد ڈکلیئر ہوئی، مسجدوں کے اندر لوگوں اپنی جانیں بچا رہے تھے لیکن ڈائریکٹ ان کے اوپر فائرنگ اور آپ نے دیکھا کہ شیلنگ ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ میڈیا جو ہے یہ چیزیں نہیں دکھائے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے، چونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت کہنے کو تو ہے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں اس وقت مارشل لا پلس ہے، ایسا تو ہم نے کبھی مارشل لا کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کا ظلم، جبر، فستائیت کہ آپ اس بنیاد پر کہ آپ نے ایکسٹینشنز لے کے دینی ہے کچھ لوگوں کو، تو آپ ہماری ماؤں بسر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسے نہیں، ملک صاحب نہیں، ملک صاحب نہیں، ملک صاحب میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، ملک صاحب میں پروگرام سے چلا جاتا ہوں، میں پروگرام سے چلا جاتا ہوں، یہ نہیں، نو 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 آپ نے انٹرو دیا، مجھے بات کرنے دیجئے، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، نہیں بولنے دوں گا، اگر آپ نے مجھے، میں نہیں بولنے دوں گا نا، آپ مجھے بات مکمل کر دیں، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ملک صاحب، میں بات ختم کروں گا تو آپ سوال کریں، میں ختم نہیں کروں گا، بات کرنے دیں۔ اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ میں سے میرے سے گزارش ہے کہ آپ نے 5 منٹ کا انٹرو کیا، ہم پہ 4 شیٹ لگائی اور آپ میں اتنی جرأت ہمت نہیں تھی آپ کے چینلوں میں کہ کل جو پاکستان کے اندر جبر، بربریت، فستائیت، ظلم ہوا اس کو آپ دکھا سکیں کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بچوں کے اوپر شیل لگ رہے تھے اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کیا دکھا رہے تھے کہ جہاں پنجاب میں یہ تبدیلی آ گئی ہے وہ وہاں پر جہاں جعلی حکومتیں موجود ہیں۔ اب گزارش یہ ہے ملک صاحب، میں پھر آپ کو عرض کروں کہ آپ پاکستان میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ایسا تو ہم نے غزہ میں بھی نہیں دیکھا، کشمیر میں بھی نہیں دیکھا، جہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے کہ ہم کہنے کو ہمیں جمہوریت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، جمہوریت میں آپ کو پرامن جلسہ، جلوس، احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق ہے، لیکن یہ کیسا ملک ہے جہاں پر آپ اگر پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلیں تو پتہ یہ چلے، جو ابھی آپ نے کہا کہ ریاست بندوقیں، ریاست کو کون دیتا ہے؟ عوام دیتی ہے، عوام ٹیکس کے پیسے اکٹھے کر کے ریاست کو دیتی ہے، ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ نے، ظاہر ہے یہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، تو ان کا فرض یہ نہیں بنتا کہ وہ جو ٹیکس کے ذریعے سے دی ہوئی ہماری بندوقیں ہیں یا ہمارے پیسے پہ لی ہوئی جو شیلنگ ہے وہ پاکستان کے معصوم عوام پہ کی جائے۔ بسرا صاحب آپ کو جلسے سے روکا گیا، آپ کا کام ہے رک جانا، اب کریں، آپ کا کام ہے رک جانا۔ جب جلسے سے سیاسی حکومت کسی کی بھی ہو، جب سیاسی حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کو اوبے کرنا سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر حال میں اسلام آباد آئیں گے۔ ملک صاحب میں عرض کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر جو ظلم فستائیت کل ہوئی، یہ نہ مارشل لا ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کے کل دوپٹے چھینے گئے، ان کے دوپٹے پھاڑے گئے، یہ کیا؟ بسرا صاحب آپ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ اپنی بات جواب دینے دیں۔ ملک صاحب یہی تو بات غلط ہے۔ ملک صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ میزبان ہیں یا مسلم لیگ نون؟ نہیں، میں صرف آپ کو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ آپ ہی کہا کرتے تھے۔ آپ کس کو؟ بسرا صاحب آپ کی میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے۔ This is not fair, this is not fair۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے 2 مہمان بلائے ہوئے ہیں، پہلے اگر 3 in 1 کا پروگرام ہے مجھے جواب تو نہیں، آپ بالکل خود جواب، آپ ہیں، میں اکیلا ہوں، مجھے جواب دے لینے دیں۔ اچھا میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ میرا عرض یہ، آپ کہتے ہیں کہ جب حکومت، پہلی بات کون سی حکومت؟ کون سی فارم 47 کی حکومت؟ یہ 17 سیٹوں والی حکومت؟ یہ وزیر اعظم، ہاری ہوئی میڈم چیف منسٹر؟ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ ملک صاحب
اچھا یہاں پر جماعت اسلامی پورا ایک ہفتہ اسی جگہ اسلام آباد آ کے بیٹھی رہی, یہاں پر آ کر تحریک لبیک بیٹھی رہی, مینار پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے رہے. عمران خان جو پاکستان ہے, عمران خان جو 95% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے, 8 فروری کو قوم نے اس کا جواب دیا. ہم لوگ تھے ملک صاحب, یہ ہم لوگ تھے کہ ہم نے کارکنان کو روکا, میں نے اپنے کارکنان سے گالیاں کھائیں. رات دوبارہ پھر 9 مئی کرنے کا پروگرام تھا ہمارے اوپر. رات میں آپ کو فوٹیج دے دیتا ہوں, ابھی لے لیجیے, آپ تو نہیں دکھائیں گے. رات ٹھیک یہ فوٹیج دیکھ لیں, ٹائم تھا 8:30 بجے کا. میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے, منت کی کہ پارٹی لیڈرشپ کا پیغام. ایک منٹ ذرا, ایک منٹ یہ دیکھیں, آپ نہیں دکھائیں گے. میں نے یہ دیکھیں, میں نے منت کی لوگوں کی کہ خدارہ پارٹی لیڈرشپ کا پیغام آ گیا ہے, عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے, اب روک دیں. لوگوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ پہلے ہی نہ کرتے نا بسر صاحب, یہ پہلے ہی نہ کرتے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف, واپس آپ کی طرف. قادر خیر مندو خیل صاحب, بسر صاحب ابھی سیاسی تاریخ کی بات کر رہے تھے. ہمیں بسر صاحب بھی بتایا کرتے تھے کہ جیلوں میں ڈالا گیا, برف کی سلوں پر لٹایا گیا, کپڑے پھاڑے گئے, کوڑے مارے گئے, شاہی قلعہ میں ہمیں مارے پڑی, مار روڈ پر جاوید اشرف مسلم لیگ نواز کے شہید ہو گئے. سیاسی جماعتیں یہ لڑائی لڑتی رہی ہیں, پی ٹی آئی انوکھی لڑائی لڑنا چاہتی ہے. شوکت بسرا صاحب سے یہ پوچھے, جس پارٹی میں آپ تھے پیپلز پارٹی میں, کیا ایک جھوٹے مقدمے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے الگ نہیں کیا؟ کیا دہشت گردوں نے بی بی شہید کو ہم سے الگ نہیں کیا؟ کیا جالوں کو 80,000 کوڑے نہیں لگے؟ کیا دہشت گردی میں 600 سے زیادہ جالے نہیں شہید ہوئے؟ تو ہم نے تو آسمان سر پہ نہیں اٹھائے, ہم نے تو سیاسی جدوجہد کی ہے. یہ جس پارٹی میں موجود ہے اور جس کا انتخاب ایک ایسے شخص کا کیا ہے جو کہ شعولیے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ شرپسند ہے, یعنی وہ بندہ, میں آج بھی کہتا ہوں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے. یہ بندہ یہ بڑھ کے مارتا رہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے پٹھانوں کے جذبات کا, جذباتی قوم ہے, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑھ کے مارے. کیا 1.5 مہینہ پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آؤں گا خان کو اڈیالہ جیل سے چھڑا کے لے جاؤں گا؟ 15 دن کا ٹائم دے, آج 1.5 مہینے ہو گیا. کیا 22 اگست کی رات کو جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور علی گنڈپور کو میسج دیا ہے کہ بھائی جلسہ ملتوی کر دو, اس نے اعظم خان کو بھیجا, اعظم سواتی کو بھیجا. اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. پہلے تو آپ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. مگر آپ کو فوجی عدالت پسند نہیں, مگر فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے. سیولین سیاسی پارٹیوں سے آپ کو بات کرنا پسند نہیں, مگر سیولین عدالت پسند ہے. اور پھر ان کے عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دن ایک وہ ان کا وہ ہوتا ہے, ایشو ہوتا ہے, دوسرا وہ جو بیچارہ ہے ان کا روف حسن صاحب, جو خان صاحب سے ملاقات نہیں, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے رہیں گے, ہمارا بغیر چارہ نہیں. ایک رات میں اس بیچارے کو فارغ کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد کل کا جو ہوا, خود یہ میرے ساتھ ایک شو میں شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میسج آیا ہے کہ یہ جو